الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير، وتفقد اور جائزہ لیا، الطیرہ پرندوں کا، فقال پھر کہا، ما لیا مجھے کیا ہے، لا اری الہدہد کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کا لشکر بھی چلتا تھا، انسانوں کا لشکر بھی چلتا تھا اور پرندوں کا لشکر بھی چلتا تھا، اور ان کے مقاصد مختلف ہو سکتے تھے۔ تو کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ وہاں پر جب پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد ایک پرندہ ہے، تو وہ جب اس کے متعلق پوچھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہدہد کی بڑی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ زمین کے اندر سے پانی دیکھ لیتا ہے کہ پانی کس جگہ پر موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جہاں پڑاؤ ڈالا ہو تو وہاں پر پانی کی ضرورت ہو، تو ہدہد کو بلایا ہو اور کہا ہو بھی دیکھو کہاں پر پانی ہے، تاکہ کم مشقت سے جو مقصد ہے وہ جلد حاصل ہو جائے۔ تو ما لی لا اری الہدہد، خود حضرت سلیمان کہنے لگے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی شاید کہ پرندوں کا اتنا رش ہے کہ اس رش کی وجہ سے میں اس کو نہیں دیکھ سکا۔ ام کان من الغائبین، یا یہ کہ وہ خود ہی غائب ہے، وہ خود موجود نہیں ہے، تو اس کو پتہ کرو کہاں پر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، یعنی اس کے ہو سکتا ہے کہ پر نوچ دوں، ہو سکتا ہے اس کے بال اکھیڑ دوں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بڑی سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا یہ کہ میں اس کو ذبح ہی کر دوں، کہ وہ بغیر اجازت کے ہماری مجلس سے کیوں گیا ہے، ہمارے پاس سے بغیر اجازت کے کیوں گیا؟ جب اس کو ہم نے اپنے لشکر میں ساتھ شریک رکھا ہے تو کسی ضرورت کی وجہ سے ساتھ شریک رکھا ہے، اور جو ضرورت کے وقت میں کام نہ آئے تو اس کو رکھنے کی ساتھ ضرورت کیا ہے؟ لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو ذبح کر دوں، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ ہے کہ وہ میرے پاس کوئی واضح سند لے کر آئے، واضح عذر پیش کرے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ پھر ٹھہرے، غَيْرَ بَعِيدٍ بہت تھوڑی دیر، یعنی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، فَقَالَ تو اس نے کہا، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ، میں نے جانچ پرکھ کی ہے، میں نے احاطہ کیا ہے، میرے علم میں ایسی بات آئی ہے، بِمَا لَمْ تُحِطْ جو آپ کے علم میں وہ بات نہیں آئی، وہ آپ کے احاطہ میں وہ بات نہیں ہے، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبأ قوم سبا سے، بِنَبَإٍ یقین ایک پختہ خبر۔ اب وہ ہدہد پرندہ حاضر ہوا، اس سے پوچھا جب گیا کہ ہاں بھئی کیا کہاں گئے تھے، تو اس نے یہ بات کہی کہ میں نے قوم سبا کو دیکھا ہے اور وہاں سے ایک ایسی میں خبر لے کر آیا ہوں کہ جو خبر پہلے آپ کے پاس نہیں پہنچی۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے نبی بھی ہیں، اور پرندہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز کی خبر میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، وہ خبر آپ تک نہیں پہنچی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندہ کو وہ خبر دے دی ہے، ایک جزوی چیز کی خبر،
جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے، وہ خبر کیا تھی؟ انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پر بادشاہت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو دیا گیا ہے، ہر چیز دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اب وہ جو خبر ہے، اب وہ تفصیل بتا رہا ہے نا، کہا کہ وجدتها، میں نے دیکھا ان کو، وقومها، اور اس عورت کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتی ہے سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ وہ جو من سبعین بنبأ یقین تھا، یعنی ایک بڑی پکی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَزَيَّنَ، اور خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، ملمع کر دیا ہے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، فصدہم، اور پھر روک دیا ہے ان کو، عن السبیل، سیدھی راہ سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ تھا، یہ جو خبر تھی، یہ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ارشاد فرمایا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دے دی گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور حکومت کو چلانے کے لیے جتنے اسباب اور ذرائع درکار ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پاس موجود ہیں، سب اس کو مہیا کر دیے گئے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بہت بڑا تخت بھی ہے۔ عموماً اس دور میں جو بادشاہوں کے لیے تخت بچھائے جاتے تھے، تخت بنائے جاتے تھے، ان تختوں سے ہٹ کر اس کی کیفیت ہوگی، جو اس کو الگ سے ذکر کیا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اگر نارملی ہر طرح، جس طرح ہر بادشاہ کے پاس تخت ہوتا ہے، ویسا تخت ہوتا تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے خاص قسم کا ایک بہت بڑا تخت بنایا گیا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے پایا ہے ان کو اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو دراصل جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری مخلوق کی، اللہ کی مخلوق کی پوجا کرتا ہے، وہ ان کو اس اعمال میں، اسباب میں مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کہ کرنے والا یہ ہے، سورج کرتا ہے، چاند کی پوجا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چاند سے ہوتا ہے، چاند نفع دیتا ہے، ستاروں کی پوجا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ستارے ہمیں نفع دیتے ہیں، اور درختوں کی پوجا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ درخت ہمیں نفع دیتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آگ ہمیں نفع دیتی ہے، گائے کی پوجا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ گائے ہمیں نفع دیتی ہے۔ تو مؤثر حقیقی ان کو سمجھتے ہیں، جبکہ مؤثر حقیقی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی ذات وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کا گمان یہ بیٹھا ہوا تھا کہ مؤثر حقیقی سورج ہے، تو لہٰذا سورج کی عبادت کی جائے، سورج کو پوجا جائے، سورج کو خدا مان لیا جائے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو شیطان انسان کے ذہن میں اس گناہ کی ایک بڑی اچھی خوبصورت سی تعویل انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہوں نا، اصل میں اس کے ساتھ، اس کے بیک اینڈ پہ، اس کے بعد میں کوئی خیر کی بات کر دوں گا، اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ملمہ سازی ہوتی ہے، تو وہ ملمہ سازی، وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان کی طرف سے ملمہ سازی ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کے جائز اور ناجائز ہونے کا تعلق وہ شریعت کے ساتھ ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے جائز اور ناجائز، ایک ہے قبول اور عدم قبول۔ ہم ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قبول تو اللہ نے کرنا ہے یا نا قبول تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو جائز اور ناجائز کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، وہ عالم بتا سکتا ہے، وہ مفتی بتا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ قبول اور عدم قبول، کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، اس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔
ہم نے قبول اور عدم قبول کو بھی وہ جائز اور ناجائز کی مد میں ڈال دیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں میری نماز کو کہنے والے؟ قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ کسی کو کہہ دیا جائے کہ اگر رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے ہو تو اس سے تو نماز پوری نہیں ہوئی، جی آپ کون ہوتے ہیں؟ قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ قبول اگر سے اللہ نے کرنی ہے لیکن یہ نماز ہی ناجائز ہے، تو جائز اور ناجائز کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یہ مفتی بتلا سکتا ہے، عالم بتلا سکتا ہے۔ ہاں اگر جائز ہو اس کے بعد اس کی قبولیت اور عدم قبولیت اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ کس کے عمل کو اس نے کس درجہ میں رکھنا ہے اور اس نے کس تقوی کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، اللہ کی رضا کے کس درجہ کے ساتھ اس کو کیا ہے، تو اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر اس نے ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں اپنی گمراہی پر، اور جو شخص اپنی گمراہی پر دلیل رکھتا ہو تو وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا، تو وہ دیکھ لیا کہ فہم لا یہتدون، کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی طرف اشارہ دیا ہے کہ وہ بات سمجھانے سے سمجھ کی طرف نہیں آ سکتے۔ فہم لا یہتدون، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے ایسا مزین کر دیا ہے کہ اگر ان کو بات سمجھائی جائے گی تو وہ بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ یسجدو، اب یہ ہدہد کا جو کلام تھا اسی کا تتمہ ہے۔ اللہ یسجدو للہ، وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو؟ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یخرج الخبء، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمان میں چھپی ہوئی چیز، اب سورج ہمیں نظر آ رہا ہے؟ سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، تو اس کو نکالنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ دن کے وقت میں چاند چھپ جاتا ہے، شام کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو دن کے اوپر رات کو ڈال دینا اور رات کے اندر سے دن کو نکالنا، فی السماوات، یہ سماوات کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ والارض، اور زمین کے اندر سے چھپی ہوئی چیزیں۔ ہم بیج ڈالتے ہیں زمین میں، اب اس بیج سے کیا نکلے گا؟ وہ پودا نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ ہم آم کی گٹھلی کو ڈالتے ہیں، وہ آم کی گٹھلی برابر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یخرج الخبء فی السماوات والارض، زمین کے اندر سے جو کچھ نکالنا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اشارہ یہ دراصل علماء لکھتے ہیں اس طرف کر دیا کہ چونکہ جو ہدہد پرندہ ہے اس کی خوراک ہی اس طرح سے ہے کہ اس کو مٹی کے اندر نظر آتا ہے اور یہ کیچوے نکال کے اندر سے کھاتا ہے۔ اس کی خوراک وہ کیچوے ہیں جو مٹی کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کہا کہ 2 ہاتھ یہ اس میں وہ یعنی کھدائی کر لیتا ہے اور پھر اس کے اندر سے کیچوا نکال کے یہ کھاتا ہے، یعنی 2 ہاتھ کا مطلب ہوگا 3 فٹ، 3 فٹ یہ کھدائی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اندر سے وہ خوراک ملتی ہے، وہ کیڑا جو کیچوا ہے وہ اس کو خوراک ملتی ہے۔ تو اس نے اپنے مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا وہ وصف ذکر کیا کہ وہ جو ذات ہے وہ مجھے چھپی ہوئی چیز کو میرے لیے روزی بناتا ہے، تو یہ لوگ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پرندوں کے اندر بھی جو غیر شعور یعنی غیر ذوی العقول ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث نہ بھی کیا جائے، کسی شخص تک نبی کی تعلیم نہ بھی پہنچے، پھر بھی اس کے اوپر اللہ کی معرفت وہ ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت کا اس سے سوال ہوگا، اللہ کی معرفت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یعنی خدا کس کو مانتے تھے، تم الہ کس کو مانتے تھے۔ یہ پرندہ اللہ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف پرندہ کر رہا ہے، اور یہ تو لامحالہ ضروری سی بات ہے کہ پرندوں کی طرف تو کوئی نبی نہیں جاتے، یا پرندوں میں نبی تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جبلتاً اللہ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا رب ہے، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی اس نے پہلے تو وہ جو ملکہ تھی، مفسرین کرام نے اس کا نام بلقیس ذکر کیا ہے، جو ملکہ بلقیس تھی اس کا جو تخت تھا اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے، لیکن اس سے یہ بات مت سمجھ لی جائے کہ اس کا تخت کوئی ایسا تخت ہوگا کہ جو اللہ کے تخت کے برابر میں ہو۔ تو وَلَهَا لا الہ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، یعنی اس کے تخت کو دیکھ کر میں اس کے تخت سے مرعوب نہیں ہوا۔ حقیقی اور بڑا تخت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کا تخت انسانوں کے لحاظ سے بڑا ہو سکتا ہے، انسانوں کے لحاظ سے، عام بادشاہوں کے تختوں کے لحاظ سے تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے تخت کے سامنے اس کے تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک اس نے آ کر اپنا عذر بیان کر دیا، اپنی وہ پوری جو تفصیل تھی، واقعہ تھا، وہ بیان کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قال سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقت، کیا تو سچ بولتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے۔ ہم تیرا تفقد کریں گے، تیرے احوال کی جانچ پرکھ کریں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری کہانی سنا رہا ہے، جو سارا واقعہ تو بتا رہا ہے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، تو یہ میرا خط ان پر ڈال دو، ان کو جا کر دو، ثم تول عنہم، جب تم خط دے دو تو پھر وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ طریقہ بتا دیا بڑوں سے کلام کرنے کا، جو آپ کا پیغام ہو بڑے کو دے دیں اور پھر اس کے سر پر سوار ہو کر نہ کھڑے ہو جائیں، ہٹ جائیں تھوڑا سا۔ ثم تول عنہم، ہو سکتا ہے کوئی مشاورت کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ خط ہی ایسا ہو کہ جو آپ کے سامنے کھولنے کا نہ ہو، تو ثم تول عنہم، پھر تم ان سے ہٹ جاؤ، فانظر، اور پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، یعنی میرا خط لے جاؤ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ تھا، تو وہ ملکہ بلقیس اپنے جو اس کا کمرہ تھا، جو اس کی نشست گاہ تھی الگ، تو اس نشست گاہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ روشن دان سے داخل ہوا اور اس نے لا کر وہ ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال کر اس کو دے دیا اور وہ چلا گیا۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے اپنی کابینہ بلائی ملکہ بلقیس نے، پھر اس نے کہا کہ اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا معزز خط وہ مجھے دیا گیا ہے، معزز تحریر میرے پاس آئی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، انہ من سلیمان، وہ تحریر کیا ہے کہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس پر کیا تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ، اللہ تعلو علیہ، تم میرے اوپر سرکشی مت کرو، میرے مقابلے میں مت آؤ، وَأْتُونِي مسلمین، اور تم میرے پاس مسلمان ہو کر فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ یہ 3 جملوں کا خط ہے، من سلیمان ایک جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا جملہ ہے، اللہ تعلو علیہ، مجھ پر سرکشی مت کرو، میری نافرمانی مت کرنا، وَأْتُونِي مسلمین، تم میرے پاس مسلمان بن کر، عاجز بن کر، فرما بردار بن کر